ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيه وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيديه اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية
ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه إلى يمين ولا مهموم إلا وكشف الله غمه إلى يمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلى يمين. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ممنین سے گزارش ہے جو ہال وے میں یا پیچھے ڈائننگ ہال میں ہیں برائے مہربانی مین ہال میں تشریف لے آئیں اور انشاءاللہ منقبت اور قصائد کا آغاز ہوگا آج کے جشن کے سلسلے میں. اور میں جناب جعفر صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں. محمد وآل محمد صلوات. کتاب عزم و شجاعت ہے سید سجاد. کتاب عزم و شجاعت ہے سید سجاد. خدائے صبر کی آیت ہے سید سجاد. وہ جس کے سجدوں کو سجدہ نماز کرتی ہے. وہ جس کے سجدوں کو سجدہ نماز کرتی ہے. وقار شان عبادت ہے سید سجاد. نہیں فکاندوں پا کرب و بلا سے شام تلک. نہیں فکاندوں پا کرب و بلا سے شام تلک.
اٹھائے بار امامت ہے سید سجاد. بہار یہ ابو طالب کے گھر میں چوتھی ہے. بہار یہ ابو طالب کے گھر میں چوتھی ہے. نبی کے دین کی علامت ہے سید سجاد. پس حسین جو اسلام کا محافظ تھا. پس حسین جو اسلام کا محافظ تھا. حسین کی وہ ریاضت ہے سید سجاد. بچیں گے حشر میں کس طرح قاتلان حسین. بچیں گے حشر میں کس طرح قاتلان حسین. گواہ روز قیامت ہے سید سجاد. جو اپنے بھائی کے قاتل کی میزبانی کرے. جو اپنے بھائی کے قاتل کی میزبانی کرے. وہ منتہائے شرافت ہے سید سجاد. یہ طوق و بیڑی پہننا تو مرضی رب ہے. یہ طوق و بیڑی پہننا تو مرضی رب ہے. علی کی ورنہ جلالت ہے سید سجاد. حسن حسین کی جسمانی تربیت کی تھی. حسن حسین کی جسمانی تربیت کی تھی. اسی کے علم کی محنت ہے سید سجاد. ریحان اعظمی جو کام حشر میں دے گی. ریحان اعظمی جو کام حشر میں دے گی. ہمارے پاس وہ دولت ہے سید سجاد. کتاب عزم و شجاعت ہے سید سجاد. صلوات بر محمد علیہ.
درود محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یہ ہے معراج محبت تیری اسلام کے ساتھ. یہ ہے معراج محبت تیری اسلام کے ساتھ. اور بندگی وجد میں آتی تیرے نام کے ساتھ. یہ ہے معراج محبت. ہم غلامان علی دی کی حفاظت کے لیے ارے پنجہ کش آج بھی ہیں گردش ایام کے ساتھ. یہ ہے معراج محبت. کیوں نہ ہو شام کی راہوں کے اندھیر روشن ارے کارواں نور کا چلتا ہے تیرے گام کے ساتھ. کی تجلی تو کے ساتھ. نور شبیر ہے تو نور علی نور بطول کتنے انوار ابھرتے ہیں تیرے نام کے ساتھ. یہ ہے میرا اے جلی سیبتے نبی کیوں کسی جابر سے ملے ارے رابطہ کیا صبح درخشاں کا بھلا شام کے ساتھ. ربط کیا صبح درخشاں کا بھلا شام کے ساتھ. یہ معراج محبت تیری اسلام کے ساتھ. اور بندگی وجد میں آتی ہے تیرے نام
के साथ ये है मेरा जी मोहब्बत। दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा जज़ाकल्लाह। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब ब्रदर काशिफ साहब से अपने कलाम से नवाजें। सलवात मोहम्मद आले मोहम्मद। बारह देकर सलवात। तो शेर जनाब सज्जाद के हवाले से, फिर एक मनकबत के चंद शेर पेश करूंगा। जुल्म को पैरों से रौंदा जा बजा सज्जाद ने, जुल्म को पैरों से रौंदा जा बजा सज्जाद ने, शाम तक का फासला यूं तय किया सज्जाद ने। जुल्म को पैरों से रौंदा जा बजा सज्जाद ने, और शाम तक का फासला यूं तय किया सज्जाद ने। और करबला की खाक पर है सजदरेजी इसलिए, करबला की खाक पर है सजदरेजी इसलिए, खाक पर छोड़े थे अपने नक्शे पा सज्जाद ने। करबला की खाक पर है सजदरेजी इसलिए, खाक पर छोड़े थे अपने नक्शे पा सज्जाद ने। और एक ये खता आगे जनाब असगर के हवाले से। ठोकर दुनिया भर की उसकी किस्मत है, ठोकर दुनिया भर की उसकी किस्मत है, वो जिसने भी हैदर का दर छोड़ दिया। ठोकर दुनिया भर की उसकी किस्मत है, वो जिसने भी हैदर का दर छोड़ दिया। और खौफ से असगर के वो जब डर कर रोया, असगर ने दुश्मन को हंसकर छोड़ दिया, असगर ने दुश्मन को हंसकर छोड़ दिया। अब एक मनखबत के चंद शेर पेश करूंगा। गमे हुसैन के जितने मुखालफीन मिले, गमे हुसैन के जितने मुखालिफीन मिले, यजीद वक्त के वो सभी जानशीन मिले। गमे हुसैन के जितने मुखालिफीन मिले, यजीद वक्त के वो सभी जानशीन मिले। और रगों में दौड़ती है जिनके उल्फत हैदर, रगों में दौड़ती है जिनके उल्फत हैदर, खुदा का शुक्र के मुझको वो सामईन मिले, खुदा का शुक्र के मुझको वो सामईन मिले। और अगरचे खूब थे असहाब मुर्तज़ा हो हसन, अगरचे खूब थे असहाब मुर्तज़ा हो हसन, मगर हुसैन को असहाब बेहतरीन मिले, मगर हुसैन को असहाब बेहतरीन मिले। मैं फिर ना जाऊंगा जन्नत में छोड़कर उसको, मैं फिर ना जाऊंगा जन्नत में छोड़कर उसको, दफन के वास्ते करबल में जो ज़मीन मिले। और खुदा ने इसलिए भेजा अली को काबे में, खुदा ने इसलिए भेजा अली को काबे में, मकान जैसा है वैसा उसे मकीन मिले। खुदा ने इसलिए भेजा अली को काबे में, मकान जैसा है वैसा उसे मकीन मिले। और ये शेर देखिएगा जरा, जरा सा गौर किया है जो लफ्ज लानत पर, जरा सा गौर किया है जो लफ्ज लानत पर, अजीब बात है नुक्ते भी इसमें 3 मिले। जरा सा गौर किया है जो लफ्ज लानत पर, अजीब बात है नुक्ते भी इसमें 3 मिले। अब और क्या मुझे दौलत की चाह हो काशिफ, अज़ाए शाह में अशकों के जो नगीन मिले। सलवात पढ़ें तो एक और मनकबत के बस। रखते हैं निशाने पे तो गद्दार अकीदा, रखते हैं निशाने पे तो गद्दार अकीदा, लेकिन मैं बचा लेता हूं हर बार अकीदा। रखते हैं निशाने पे तो गद्दार अकीदा, लेकिन मैं बचा लेता हूं हर बार अकीदा। और आती है तेरी रूह से भी बुग़्ज़ की बदबू, आती है तेरी रूह से भी बुग़्ज़ की बदबू, महशर में न ले जाना ये मुर्दार अकीदा, महशर में न ले जाना ये मुर्दार अकीदा। और औरों से न पूछो सरे महफिल मुझे सुन लो, औरों से न पूछो सरे महफिल मुझे सुन लो, बतलाते हैं मेरा मेरे अशार अकीदा। और वो जिनके अकीदे में नहीं शाह का मातम, वो जिनके अकीदे में नहीं शाह का मातम, खुद उनसे रहा करता है बेजार अकीदा। और मरबूत नमाजों से है शब्बीर का मातम, मरबूत नमाजों से है शब्बीर का मातम, ऐसा ना हो काशिफ तो है बेकार अकीदा। रखते हैं निशाने पे तो गद्दार अकीदा, लेकिन मैं बचा लेता हूँ हर बार अकीदा।
السلام علیکم مومنین و مومنات. چند اعلانات ہیں آپ کی خدمت میں. جیسا کہ کل بھی ہم نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہاں پر جو ڈیڈیکیشن پلیٹس کے سلسلے میں جو ریکویسٹ کی گئی ہے، ایک اور پلیک 48 ڈیڈیکیشن پلیٹس کے ساتھ انشاءاللہ تیار ہونے والا ہے، اور جن مومنین و مومنات کو اس میں اپنے نام دینے کی خواہش ہو تو وہ معصوم کے سیکرٹری جناب ناظم عظیم صاحب سے رابطہ قائم کریں. اور اس کے علاوہ جو ہم تبرک کے سلسلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتے رہے ہیں، ہر جمعرات کو یہاں پر جو پروگرام ہوتا ہے تو مومنین سے گزارش ہے کہ اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. صلوات محمد و آل محمد. ایک تھوڑی سی جسارت کرتے ہوئے میں بات کہنا چاہوں گا کہ انتظامیہ نے انتہائی کوشش کی ہے کہ پروگرام وقت پر شروع کیے جائیں اور وقت پر ختم ہوں. اس سلسلے میں آج ہمارے سامنے صرف 2 منقبتیں تھیں، مگر ہم نے ایک اور کو ایڈیشن اس میں شامل کیا، اور اب مزید ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام کو وقت پہ شروع کریں، وقت پہ ختم کریں. تو میں معذرت چاہوں گا اگر کوئی صاحب رہ گئے ہوں، کوئی مومن، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ان کو موقع دیا جائے گا. انتظامیہ کی جانب سے اور مومنین و مومنات کی جانب سے مولانا جناب شمشاد حیدر صاحب قبلہ جو سین انٹونیو ٹیکسس سے تشریف لائے، اور آج یہ 4تھا پروگرام ہے اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم تہ دل سے آپ کے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہوئے یہاں پر اپنے علم سے اور اپنے مشوروں سے نوازا، اور ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم کہ آپ کی صحت اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور اسی طرح ہماری امید ہے کہ آپ آئندہ ہمارے اس امام بارگاہ میں عزا خانے میں تشریف لائیں اور اپنے علم سے منور فرمائیں. اسی کے ساتھ جیسا کہ ہم بارہا آپ سے کہتے آئے ہیں کہ یہاں پر مسلسل پروگرام جو ہو رہے ہیں ان کا واحد اور واحد مقصد یہ ہے کہ ہمارے علم میں اور ہماری معرفت میں اضافہ ہو. اس سلسلے میں جو ایوری سنڈے یہاں پروگرام ہوتا ہے اس کے دور رس نتائج ہوں گے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ علماء جو کہ ہم سے دور دراز علاقوں میں موجود ہیں وہ یہاں پر اپنا درس دیتے رہیں، اور ہم اپنے ان کے علم سے اپنے آپ کو استفادہ پہنچاتے رہیں. اسی سلسلے میں انتظامیہ نے اور سب نے مل کر جو انتظام کیا ہے، نیچے بیسمنٹ میں ایوری سنڈے کو یہاں پر پروگرام ہوتا ہے درس کا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس میں زیادہ زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں گے. اور آئندہ کی جو مجالس ہیں ہمیں امید ہے کہ جناب مولانا سید فاضل موسوی صاحب قبلہ تشریف لائیں گے، جو کہ شہزادی کونین کی شہادت کے سلسلے کی مجالس ہیں. انشاءاللہ تفصیلات سے آپ کو بعد میں اور آگاہ کیا جائے گا. اسی کے ساتھ میں مولانا قبلہ جناب شمشاد حیدر صاحب کو زحمت ممبر دیتا ہوں. صلوات محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. صلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد اللہم صلی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر
فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. اللہم صل علی. گزارش اب حضرات، خواتین و حضرات کی خدمت میں یہ ایک گزارش ہے سورہ مبارکہ فاتحہ کی اور دوسری مرتبہ سورہ اخلاص کی. یہ تمام ان مرحومین کے لیے جن کے نام اسامی گرامی یہاں پہ پلیکس پر لکھے گئے ہیں. یہ خدمت گزار تھے دین کے اور گزر گئے، اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور ان کے خاندان کے افراد نے ان کی یاد میں یہ اسماء یہاں لکھے ہیں. اور اسی طرح جو اور اپیلیں کی جا رہی ہیں آپ اور اس میں حصہ لیجئے تاکہ ہم اپنے ماضی کو فراموش نہ کریں اور خراج تحسین پیش کریں، اور اسی طرح دعائیں کریں تاکہ ان کی دعائیں ہم کو لگیں انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھی محمد. اللہم صل علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. پروردگار عالم اپنی رحمتیں اور اپنی مغفرت کا سایہ ان تمام مومنین و مومنات کی قبروں پر دائم رکھے انشاءاللہ، جنہوں نے اسلام کی خدمت کی اور جنہوں نے محبت اہل بیت میں زندگی گزاری اور جن کی خدمات سے آج ہم مستفید ہو رہے ہیں. صلوات پڑھ بڑی. اللہم صلی اللہ. 2 رات پہلے یہاں پہ جو گفتگو تھی، میں نے کچھ جو انگریزی کی گفتگو تھی اس میں نے مکہ شہر کی فضیلت اور قبلے کی سلسلے میں کچھ عرض کیا تھا، اور میں نے آپ لوگوں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ آج رات کو کچھ تھوڑا کربلا کی فضیلت کے بارے میں ذکر کروں گا. یہ ظاہر ہے ہمارے چوتھے امام علیہ السلام کی ولادت کا بھی ایک بہرحال موقع ہے، لیکن کلی طور پہ یہ ایام جو ہیں 13 جمادی الاول سے لے کر 3 جمادی الثانی تک ایام فاطمیہ کہلاتے ہیں. اور ایام فاطمیہ جو ہیں ان کی اہمیت اب بڑھ چکی ہے، اس لیے کہ اب الحمدللہ ہم سر اٹھا کے اپنے عقائد کا اعلان کر سکتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب ہماری گردنیں کاٹ دی جاتی تھیں اگر ہم کچھ بات کہتے تھے. آج الحمدللہ بہت سی وجوہات کی بنا پر، اس میں خاص طور پہ ہمارے عظیم علماء و مراجع اور رہبران دینی کی خدمات شامل ہیں، جس کی وجہ سے آج شیعہ مذہب جو ہے وہ اسلام کا ایک نمائندہ مذہب بن کر سامنے آ رہا ہے. یعنی پہلے اسلام کے نمائندے کہیں اور سے ابھرتے تھے، آج ہم اور آپ جو ہیں ایک نمائندے کے طور پر اسلام کے ابھرتے ہیں. اور یہ روز یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے. اکثر جہاں کہیں مسلم اسکالرس کو دعوت دی جاتی ہے، ایک اہل سنت کی، ایک اہل تشیع، جو بات اسلام کی ہے، منطقی جو پیغام ہے اور جو صحیح میسیج ہے، وہ عام طور پہ کسی نہ کسی شیعہ عالم کے یا مفکر کے زبان سے جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ محمد. اور اس میں ظاہر ہے کہ سب سے جو یعنی ہم یہ مرہون منت ہے ان احسانات کا جو ہمارے ائمہ نے اور خاص طور پہ ہمارے چوتھے امام نے کربلا کے اس عظیم واقعے کے بعد کوفے اور شام کے کوچہ و بازار میں اور پھر دربار میں اور اسی طرح اولیاء مقدرہ حضرت سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبات کی وجہ سے یہ جو پیغام پھیلا ہے، آج ہم وہی پڑھتے ہیں. آج یعنی واقعی یعنی انسان کی عقل جو ہے وہ حیران ہے کہ انسان کے دیکھے ایک اسیروں کا ایک قافلہ اور وہ دشمنوں کے نرغے میں اور وہ دربار میں جہاں دنیا بھر کے وفود کھڑے ہوئے ہیں اور ایک عجیب جاؤ جلال ہے جو ظاہری ہے، ایک رعب اور وحشت کا عالم ہے. اس میں ایک خاتون جو ہے وہ کھڑی ہو کر اس طرح گفتگو کریں کہ حقیقت ظاہر ہو جائے اور اس کے بعد چھپائی نہ جا سکے، کہ تاریخ کے اوراق پھر پر ہو جائیں حسین علیہ السلام کی قربانی سے اور اس پیغام سے کہ جو باقی رہنے والا ہے. اسی لیے جو القاب یعنی یہ دلیل ہے، ایک زندہ دلیل ہے کہ کیوں بی بی سلام اللہ علیہ کے القاب میں سے ایک ان کے اسماء میں سے اللہ کے نزدیک جو 9 نام ہیں ان میں سے ایک مبارکہ ہے. مبارکہ
آپ کی یعنی شخصیت اور آپ کی ذات اتنی بابرکت ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے بعد جو تسبیح ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ پڑھی جاتی ہے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے 1000 رکعت نماز سے. 1000 رکعت نماز سے زیادہ محبوب مجھے وہ تسبیح ہے عزیز اور محبوب جو سیدہ سے ہے. اب یہ 1000 رکعت نمازیں بقول آیت اللہ وحید خراسانی کے 1000 رکعت نمازیں امام کی 1000 رکعت نمازیں کسی اور کی نہیں، امام کی، جس میں 1000 رکعتوں میں 1000 سورہ فاتحہ انہوں نے پڑھی ہوگی، 1000 سورہ اخلاص انہوں نے پڑھی ہوگی، 1000 رکوع کیے ہوں گے اور 1000 سجدے بجا لائے ہوں گے، اور وہ فرمانے 1000 رکعت نماز میں پڑھوں اس سے زیادہ محبوب میرے نزدیک ایک تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ. خدا جانے کیا ہے اس تسبیح کے اندر، اور یہ ذات بابرکت ہے ان کی کہ ذرا ذرا سی چیزیں ان کی جو ہیں قیامت تک کے لیے ہیں. اور وہ رقعہ جو آپ نے اپنے سرہانے چھوڑا تھا، مولا کو جب خبر ملی بی بی کی وفات کی، جب حسنین دوڑے ہوئے مسجد میں آئے اور جب آپ نے سنا کہ بی بی گزر گئی ہیں، آپ منہ کے بل زمین پر گر پڑے تاریخ میں. اور میں عظیم علماء کی زبان سے سنا رہا ہوں آپ کو مستند کہ امام علیہ السلام وہ جو در خیبر کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اکھاڑ لیا. ایک ہوتا ہے دھکا دے کے کھول دینا، اکھاڑ لیا آپ نے اپنے ہاتھ سے اور اس کو پل بنا دیا جس کو 40 لوگ نہ ہلا سکے، اس کو پل آپ نے بنا دیا. اور ایسے شجاعان عرب کو آپ نے زیر کیا جن کا کوئی مقابل نہیں تھا. وہ تمام فتوحات، وہ تمام عظیم کارنامے ایک طرف، لیکن ایک یہ صدمہ بی بی کی شہادت کا ایسا تھا کہ تاب نہ لا سکے. پھر پانی چھڑک کر آپ کو ہوش میں لایا گیا، بیدار کیا گیا. اور آپ ظاہر ہے کہ امام کی خواب اور بے ہوشی ہماری طرح نہیں ہوتی، لیکن بہرحال امام علیہ السلام جب تشریف لے گئے بیت الشرف میں، آپ نے دیکھا بی بی دنیا سے جا چکی ہیں، رخصت ہو چکی ہیں، لیکن سرانے ایک رکا ہے کاغذ. آپ نے پڑھا، اس میں بی بی نے فرمایا تھا یا ابو الحسن، اللہ نے مجھے آپ کے لیے پسند کیا اور آپ کو میرے لیے، تاکہ اس دنیا اور آخرت ہمیشہ میں آپ کی رہوں زوجہ. اور پھر آپ نے اس میں آگے چل کے کچھ یہ فرمایا کہ آپ میرا سلام میری ذریت تک قیامت کے روز تک پہنچا دیجیے، میرا سلام پہنچا دیجیے. آج بھی جو سادات یہاں بیٹھے ہیں، آج بھی جو سادات زندہ ہیں دنیا میں، بی بی نے آپ کی طرف دیکھا تھا اور ان محفلوں کو دیکھا تھا جو آپ کے محبین اور آپ کے چاہنے والوں اور آپ کی ذریت تمام مل کر جو تشکیل پاتے ہیں، ان تمام محافل کا آپ کو علم تھا اور آپ نے سلام پہنچایا آپ سب کے لیے. مبارکہ ذات ہے آپ کی. اور بی بی کی اسی ذات بابرکت کے احسانات عجیب و غریب صورت میں نمایاں ہوئے. کربلا بھی اسی کی ایک صورت ہے، حالانکہ وہ قربانی ہے، لیکن کربلا زمین جو ہے اس کے بھی اسماء، اس کو بھی مقدستاً مبارکتاً کہا گیا حدیث میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کربلا کو مبارک قرار دیا. عام طور پہ ہم مبارک کا لفظ کسی خوشی سے منسوب کرتے ہیں، لیکن اس میں برکت عطا کی ہے، اس کی خاک میں شفا عطا کی ہے اور ہر قسم کے خوف سے امان عطا کی ہے. جو شخص زیارت سید الشہداء کے لیے جائے، مشرف ہو، وہاں پہ اس کے لیے کچھ وعدے ہیں، کچھ چیزیں ان کی ضمانت دی گئی. ایک یہ کہ آپ کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ رہے گی اور آپ سلامتی کے ساتھ گھر پہنچ جائیں گے. کوئی راستے میں آپ کو نہیں، آپ کی بیماریوں دور ہوں گی اور آپ کی حوائج جو ہیں وہ پوری ہوں گی دنیاوی، جو بھی آپ لے کر جائیں اپنے پاس. ان کا وعدہ دیا گیا.
جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے، اور یہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کربلا کو کعبے سے پہلے خلق فرمایا. کربلا کو کعبے سے، کربلا کی وہ تمام جو ذہن میں رکھیے جو پہلے گفتگو ہو چکی ہے اور جو کچھ بھی آپ کو خود معلوم ہے وہ سب اپنی جگہ ہے. کعبے کی فضیلت، کعبے کی جو فضیلت ہے وہ سب گفتگو ہو چکی ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن حدیثوں میں بہت سی حدیثوں میں موجود ہے خلق اللہ کربلا قبل ان یخلق الکعبہ 24,000 عام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24,000 سال پہلے کعبے کو خلق کرنے سے 24,000 سال پہلے سرزمین کربلا کو خلق فرمایا اور اس کو مقدس قرار دیا اور اس کو بارک علیہا مبارک قرار دیا، اور وہ ایسا ہی رہا، مبارک اور مقدس رہا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہاں تک کہ کربلا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا اعلیٰ ترین مرتبہ قرار دے دیا اور افضل منزل اور مسکن قرار دیا جنت کا، جس میں اللہ اپنے اولیاء کو بہشت میں وہ جگہ نصیب کرے گا. عجیب یعنی یہ گفتگو ہے، یہ یعنی بہشت کے مقامات ہیں. یہاں پہ جو دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کے پیچھے کچھ اس کے اور یعنی حقیقتیں ہیں. ہمارے عمل جو اس کی اور حقیقتیں اس کے پیچھے، اسی طرح جو چیزیں ہیں دنیا میں ان کی بھی حقیقتیں اس کے پیچھے ہیں جو موت کے بعد ظاہر ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے اور حقیقتیں جو قیامت میں ظاہر ہوتی ہیں. کربلا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اٹھایا کہ جنت کی اعلیٰ ترین جو منزل ہے وہ کربلا ہے، کہ اس کا نور جو ہے آنکھوں کو جو ہے وہ کر دے گا، بالکل خیرہ کر دے گا، اور لوگ اس کو اتنا روشن ہوگا جیسے آپ یہاں سے کھڑے ہو کر سورج کو دیکھتے ہیں، اس طرح وہ زمین جو ہے کربلا کی جنت میں نورانی ہوگی. صلوات پڑھی محمد. روایت میں چھٹے امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا کہ کعبے کی سرزمین نے بڑے فخر سے ایک مرتبہ کہا، کون میری طرح ہو سکتا ہے؟ کون؟ کعبے نے کہا فخر سے سر اٹھا کر، کون مجھ جیسا ہو سکتا ہے؟ من مثلی وقد بنیا بیت اللہ علی ظہری، جبکہ اللہ نے اپنا گھر میرے اوپر بنایا، مجھ پر کون فضیلت حاصل کر سکتا ہے؟ اور میری طرف لوگ دنیا بھر سے سفر کر کے، تکلیفیں اٹھا کے، صعوبتیں اٹھا کے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ نے مجھے حرم اپنا قرار دیا، بلد امن قرار دیا. تو اس وقت جب یہ کعبے کی سرزمین جو تھی یہ ذرا فخر سے اپنا یہ سب پہ اظہار کر رہی تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا کعبے سے، وہی نازل فرمائی، کفی وقری، ذرا آرام سے ٹھہر جاؤ یہیں پہ ذرا. تمہارا فضل کربلا کے مقابلے میں ایسا ہے جیسا ایک چھوٹا سا برتن سمندر کے مقابلے میں. چھوٹا برتن آپ پانی بھر لیں سمندر سے، وہ اس ایک بحر عظیم الشان کے مقابلے میں وہ کیا ہے چیز، تھوڑا سا ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. سمندر میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ ایک برتن اس میں پانی بھر کے نکال لیں اس سے. اور اگر کربلا نہ ہوتا تو میں تجھے کوئی فضیلت عطا نہ کرتا. اور وہ سب چیزیں جن کا ذکر کر رہی ہو وہ بھی کوئی اس کی وجہ سے کوئی فخر نہ ہوتا، کوئی فضیلت تمہیں حاصل نہ ہوتی اگر سرزمین کربلا نہ ہوتی. چنانچہ تو متواضع رہ، ذلت سے سر جھکا لے اپنا، مہین ہو جا، مستنکف ہو جا، یعنی سر اٹھا کے اس طرح فخر کی زبان میں گفتگو نہ کر بلکہ تواضع کا اظہار کر. مستکبر نہ بن، زمین کربلا کے مقابلے میں تکبر نہ کر، ورنہ میں تجھے مسخ کر دوں گا، تیرا چہرہ میں مسخ کر دوں گا اور تجھے اٹھا کر جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دوں گا.
یہ خطاب ہے، یہ وسائل الشیعہ کتاب سے مرحوم خر عاملی نے نقل کیا ہے، اور کامل الزیارات میں مرحوم سید ابن طاووس نے نقل کیا ہے، اور دوسرے اکابر محدثین نے نقل کیے ہیں۔ 1 2 4 روایتیں نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ بھی ایک کتابوں میں موجود ہے، جبکہ ہر روایت جو ائمہ سے نقل ہے بہت احتیاط سے اس کو سمجھنا چاہیے، کسی روایت کو مسترد نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے ہماری سمجھ میں نہ آئے، لیکن فکر اور نظر کے دروازے کھلے رہنے چاہیے، کیونکہ روایات بعض اوقات پہلی نظر میں ہمیں غلط سمجھ میں آتی ہیں، مراد کچھ اور ہوتی ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ ہم جس زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ زاویہ ہی غلط ہوتا ہے، ہم نے ان گہرائیوں میں علم ہی نہیں حاصل کیا۔ بالکل جیسے کوئی سطح عالی، کوئی عالی سطح کی کتاب آپ کے سامنے رکھ دیجیے، آپ پہلی نظر عبارت پہ ڈالیں گے تو آپ معلوم نہیں اس سے کیا سمجھیں، لیکن آپ 10 سال پڑھیں تو وہ جملہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہوگا۔ اب ایک عالم حقیقت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اسرار وجود کا تذکرہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، شریعت کے احکام کے فلسفے کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی اپنے کچھ اسماء و صفات اور دوسرے معاملات ہیں جن کی کبھی ہماری انسانی ذہن میں استطاعت نہیں ہے سمجھنے کی۔ ممکن ہے مفاہیم کی حد تک ہم پہنچ جائیں، لیکن الفاظ اکثر انسان کو حقیقت سے جدا کر دیتے ہیں۔ کیا ہماری کمزوری نہیں ہے کہ ہم الفاظ میں الجھ جاتے ہیں؟ ہم الفاظ میں الجھ جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں جب بہت سارے اسماء، بہت سارے نام جب ہمیں بتائے جاتے ہیں تو ہم ان ناموں میں پھنس جاتے ہیں، حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ مثال دوں میں آپ کو چھوٹی سی، کوئی فقیر دروازے پہ آئے اور وہ کہے کہ فرض کریں کوئی عالم بیٹھا ہو، دروازے پہ آئے اور کہہ رہے میرے مدد کیجئے، میری مدد کیجئے، کچھ عطا کیجئے مجھے۔ اب عالم کی جیب میں فرض کریں کچھ نہیں، خالی جیب ہے فرض کریں، تو وہ اٹھ کے جائے اس کے پاس، اس کو محبت سے مسجد کے اندر لے کر آئے، اس سے آؤ بیٹھو یہاں پہ، اور اسے شفقت سے کہے کہ اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے، جو میرے پاس ہے میں تجھے سکھاتا ہوں، اور کچھ علم کی کچھ بات اس کو سکھانے کی کوشش کرے۔ تو وہ کہے گا مولانا صاحب میں بھوکا ہوں، میں غریب ہوں، مجھے پیسہ چاہیے، آپ مجھے یہ کیا سکھا رہے ہیں، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ مدد کیجئے، پیسہ دیجئے۔ تو یہ اس شخص کا ظرف بول رہا ہے، جبکہ وہ بات بڑے کام کی سیکھنے کی موقع تھا، یہ کوئی حکیمانہ بات اس کے سمجھ میں آتی، کوئی تفسیر قرآن سمجھ میں آتی، کوئی نیا حکم جو اس کو نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، جو اس کی شخصیت کے لیے، اس کے ارتقاء کے لیے، اس کے اصلاح کے لیے بڑی اچھی بات ہوتی، لیکن اس کو نظر اس کی طرف نہیں تھی، اس چیز کی طرف، اس کو تو وہ چاہیے تھا جو وہ ذہن میں لے کر آئے۔ ہم جب ایک حدیث کی طرف دیکھتے ہیں، آیت قرآن کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اسی طرح اپنی محدود سطح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس سطح میں اپنی کیا مل جائے گا، چنانچہ وہ بات ہی کھو جاتی ہے درمیان میں، کہ وہ بات کچھ ہوتی ہے اور وہ ہم کسی اور طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد۔ کربلا کی زمین کے میں بس خلاصہ 1 2 جملے عرض کروں اس سبجیکٹ کے بارے میں، کہ اس کے جو فضائل ہیں کربلا کے، وہ ظاہر ہے وہ جو زائر جو جاتا ہے خود زیارت کے لیے، وہ اپنی آنکھوں سے محسوس کرتا ہے، اگر تھوڑا سا قلب اس کا روشن ہو اور اس کا ضمیر روشن ہو اور ذرا تھوڑا معرفت رکھتا ہو، تو وہ جا کر محسوس کر لیتا ہے کہ وہ تجربہ زیارت کربلا کا ویسا نہیں ہے جیسا مکہ کی زیارت کا ہے۔ بیت اللہ الحرام ہے، یقیناً اس کی اپنی اہمیت ہے، فرائض دینی میں سے ایک مرتبہ عمر میں جانا ضروری ہے، اگر استطاعت ہے مالی طور پہ ضرور حج پہ جانا ضروری، لیکن جو کیفیت سرزمین کربلا پر قدم رکھ کے پیدا ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتی وہاں پیدا، ہو ہی نہیں سکتی وہاں پیدا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھیں، متواتر روایات کے مطابق ایسا ہوا کہ جبرائیل اس وقت پہنچے جب حضور سید الشہداء علیہ السلام کو سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، اس وقت جبرائیل نازل ہوئے
پوچھا آپ اس کو چاہتے ہیں؟ کہا یقیناً چاہتا ہوں، اسے قوم شہید کر دے گی، آپ کے اس نواسے کو مار ڈالیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی سرزمین کی مقام شہادت کی خاک جو ہے وہ آپ کو لا کر پیش کروں۔ اجازت دی حضور نے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا اور تھوڑی سی مٹی کربلا سے، وہیں مدینے سے تھوڑا سا کربلا کی مٹی لا کے حضور کے سامنے پیش کی۔ حضور اکرم نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو سونگھا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھرائے، اور آنسو جو تھے وہ اس مٹی میں مل گئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر بے شمار جملات نقل ہوئے، کیا فرمایا کیا فرمایا کیا فرمایا۔ قرآن کریم میں جہاں حضرت موسیٰ کی قوم کا واقعہ نقل ہوا ہے، وہاں پہ سامری کا جو واقعہ ہے، جس شخص نے لوگوں کو بت پرستی پہ لگا دیا، کیوں لگا دیا؟ اس لیے کہ اس نے اس فرشتے جو تاریخ میں نقل ہوا ہے جناب جبرائیل علیہ السلام تھے، اکثر تواریخ میں نقل ہوا ہے جبرائیل علیہ السلام تھے، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، قرآن میں لکھا ہے میں نے اثر رسول، رسول یہاں فرشتہ مراد، اللہ کے بھیجا ہوا فرشتہ جو جناب جبرائیل علیہ السلام، وہ جو گزرے تھے وہاں سے، اور بعض روایات میں اصل میں وہ قدم رکھ کے اس مٹی سے نہیں گزرے تھے، بلکہ جس گھوڑے پر یا جس سواری پر سوار تھے جناب جبرائیل، اس سواری کے قدم جو تھے اس کا اثر اس مٹی پہ ایسا ہوا تھا کہ جب سامری نے جس میں یہ قوت تھی کہ اس نے کچھ چیز دیکھ لی جو عوام نہیں دیکھ سکے، بعض لوگوں میں ہوتی ہے ریاضتیں کر کے، وہ انسان عجیب مخلوق ہے خدا کی، اس نے وہ چیز دیکھ لی جو باقیوں نے نہیں دیکھی، اس نے وہ مٹی اٹھا لی، اس مٹی کو اس نے کسی چیز مجسمے کے اندر رکھ دیا، اور اس میں سے خدا جانے، آج ہم یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں بڑی آسانی سے ہی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا اس کے اندر سے آواز یا کیا برآمد ہوئی تھی اس مٹی میں سے کہ ساری قوم سجدے میں گر پڑی، ٹھیک ہے؟ اب اس نے وہ سب بنا دیا، وہ سونے کا اور فلاں اور سب، وہ اس نے شروع کر دی تجارت اپنے لیے، قوم کو اپنا غلام بنا لیا، حالانکہ وہ اثر فرشتہ تھا، فرشتے کے قدم کے اثرات تھے جو کہ غیبی اثرات تھے، جس سے کچھ اور حاصل ہونا چاہیے تھا، اس نے وہ لگا دیا اس کو ایک کاروبار کا ذریعہ، اور وہ اپنی برتری کا وسیلہ بنایا، لیکن وہ سب کس لیے تھا؟ ایک فرشتے کے قدم یا اس کے سواری کے قدموں کے اثرات جو غیبی یا روحانی تھے وہ اس مٹی میں ظاہر ہو چکے تھے، اور اس نے اٹھا کے اس کو لگا دیا۔ اب آپ ذرا ان روایات کو، جو بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں اس ضمن کہ حضور نے کربلا کی مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو دیکھ کر نے سونگھا اس کی خوشبو کو، یقیناً اس میں خوشبو ہے، اور اس میں آپ کے اشک جو تھے وہ مل گئے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ ذرا اس پر کا تصور، اس کی عظمت کا تصور کرنے کی کوشش کیجیے کہ جبرائیل امین جو فرشتے وہی ہیں جن کے انتظار میں موسیٰ علیہ السلام شب و روز اپنے بسر کریں، جو وحی کا ذریعہ بنے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے جب وہ آگ کی طرف پھینکے گئے اس وقت، یعنی اعلیٰ ترین ایک امتیاز ہے ایک ولی یا ایک نبی کا کہ یعنی جبرائیل علیہ السلام سے خطاب، جبرائیل علیہ السلام وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، آپ جائیں غار حرا، اگر آپ جانے دیں وہ آپ کو لوگ جو ہیں وہاں پہ، اور آپ چڑھ سکیں اس پہاڑی پہ جو ایک زمانے تک کھلی تھی، آپ چڑھ سکتے تھے اس پہ، اور غار حرا جا کے دیکھتے، آپ معلوم نہیں کیا حال ہے، وہاں جا کر آپ وہاں سے وہ منظر دیکھیں، وہ آیت کریمہ کری وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، آپ غار حرا سے حضور اکرم جب پہلی وحی لے کر آپ باہر تشریف لائے تو سارے افق میں جبرائیل علیہ السلام ہی نظر آ رہے تھے آپ کو، اپنا انہوں نے روپ دکھایا، اپنی حقیقت کو آشکار کیا حضور کے سامنے۔ وہ عظیم فرشتہ جو ہے وہ کربلا کی مٹی پہ اس کے ہاتھ لگے، اس نے اپنی ہاتھوں سے عقیدت سے تواضع کے ساتھ لا کر حضور خاتمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا اس مٹی کو، اللہم صلی اللہ۔ حضور اکرم نے کتنی محبت سے اس مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور خدا جانے کیا سونگھا اس میں کہ آپ کے اشک جاری ہو گئے اور وہ مل گئے اس مٹی میں۔ یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں آپ کے حضور؟
تاکہ ایک دو روایتیں جب آپ سنیں تو بعض لوگوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں کیوں ایک مٹی میں کیسے شفا ہو جائے گی پیدا، ایک مٹی سے کیسے خوف کو سے امان ملے گی انسان کو، ایک مٹی سے کیسے رزق میں اضافہ ہوگا، ایک مٹی سے کیسے برکت حاصل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، پڑھنے سے پہلے میں چھوٹی سی ایک بات عرض کروں. آپ کے حضور کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا، گویا ابو بصیر تھے صحابی، امام علیہ السلام سے نقل کیا، امام فرما رہے تھے کہ اگر کوئی انسان کسی پتھر سے خیر کی آبرو رکھے، اللہ اس پتھر کے اندر وہ نیکی اور وہ خیر پیدا کر دیتا ہے. یعنی آپ کا حسن ظن ایک اتنی بڑی یہ چیز ہے، آپ یعنی ایک پتھر کو بھی اگر اچھی نظر سے دیکھیں اس پتھر میں وہ نیکی پیدا کر دیتا ہے خدا. وہ صحابی سن کے حیران ہو گئے، پتھر میں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم حجر الاسود کو نہیں دیکھتے؟ ساری دنیا کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں دور سے، ٹھیک ہے، وہ تو پتھر ہے، وہ ظاہری طور پہ کیا ہے، وہ پتھر اور کیا ہے، وہ جاتے ہیں سر جھکاتے ہیں، چومتے ہیں اس کو، مس کرتے ہیں اس کو. طواف میں بھی رسم ہے مسلمانوں کی، وہ پہنچتے ہیں سب اس کی طرف مڑتے ہیں اور اللہ اکبر یا کیا. پھر جو قریب آ سکتے ہیں وہ جو پہنچ پاتے ہیں وہ پہنچ لیتے ہیں، جو ہاتھ لگا جو دور سے دعائیں مانگ لیتے ہیں. اس پتھر سے سارے عالم اسلام کو خیر کی امید ہے کہ اس پتھر میں، اور خدا جو ہے دعاؤں کو پورا کر دیتا ہے اس پتھر کی وجہ سے. کیا واقعی اس پتھر کی وجہ سے کرتا ہے؟ میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں. یہ اس امید، یہ وہ حسن ظن کی وجہ سے. اب آپ ذرا سوچئے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے خیر کی امید رکھیں تو کیا ہوگا؟ اگر ہم یہ بدگمانیاں چھوڑ دیں، اگر ہم یہ سوء ظن چھوڑ دیں، ذرا ذرا سی باتوں کو بڑا بنانا چھوڑ دیں، اگر ہم ایک مومن کی بات میں ہمیشہ ایک مثبت پہلو نکالنے کی کوشش کریں، اگر ایک ایسی بات ہو جس میں دو مطلب نکل رہا ہوں، آپ کوشش کریں گے یہ نہیں، شاید اس سے مراد یہ ہوگی، اس کی وہ بری مراد نہیں ہوگی. اگر اس نے میری طرف یوں دیکھا شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، میرا برا نہیں چاہ رہا ہوگا. اگر آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ اسے حمل کریں اس کی بہترین صورت پر جو ممکن ہے، بجائے کہ آپ فوراً اس کے منفی صورت نکالیں کہ یقیناً وہی مراد ہوگی. اگر انسان دوسرے سے، ایک انسان دوسرے انسان سے خیر کی امید رکھے، اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس شخص میں وہ خیر پیدا کر دے گا. یہ آپ کی تھوڑی سی اور وضاحت کروں پھر وہ موضوع تمام کروں میں، کہ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں جماعت، ٹھیک ہے، کہیں بھی جائیں آپ پڑھنے، کسی بھی دنیا میں کہیں جائیں آپ، مسجد کو، امام بارگاہ یا کوئی عالم دین ہو، آپ نماز پڑھنے جائیں، ٹھیک ہے، آپ جاتے ہیں دیکھ رہے ہیں مومنین نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے، آپ جانتے ہوئے نہیں امام جماعت کون، آپ نیت کیا کرتے ہیں اس امام جماعت اور میں نماز پڑھ رہا ہوں جماعت کی قربت عند اللہ، ایک دل میں اپنے اچھی نیت پیدا کرتے ہیں اور اس نیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کی کوشش کرتے ہیں. صحیح نیت باندھتے ہیں، اللہ اکبر، نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے تو شکل بھی نہیں دیکھی امام جماعت کی. کیا واقعی اس امام جماعت کی وجہ سے آپ کی نماز آسمان پہ جاری ہے؟ کیا میری وجہ سے آپ کی نماز آسمان پہ جاری ہے؟ وہ تو آپ کا حسن ظن ہے جس کی وجہ سے آپ کی نماز آسمان کی طرف جاری ہے. وہ تو آپ کی نیت صالح ہے، آپ کی پاک نیت ہے. اور اگر جماعت بہت بڑی ہو، لوگ جو ہیں وہ ذہنوں میں بدگمانیاں ہی ہوں اور وہ اس نیت سے شامل نہ ہو جماعت میں، لوگوں کو نیت اصل نیت ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ اگر نماز کی امامت کوئی عظیم کوئی شخصیت، کوئی مرجع تقلید، آیت اللہ یا اور اوپر چلے جائیں اولیاء یا کوئی انبیاء یا ائمہ یا طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کوئی کر رہا ہو، ظاہر ہے اس نماز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. یقیناً وہ ایک ذریعہ ہے معراج کا، وہ یعنی انسانوں کو لے کر اپنے ساتھ جاتے ہیں اوپر. لیکن ہم جیسے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو عوام اور پبلک اور سب لوگ جو ہیں اصل میں ان کی خیر خواہی کی نیت ہے. یہ تو آپ کی محبتیں ہیں جو آپ شامل ہوتے ہیں، آپ خود نیت کرتے ہیں کہ یہ امام حاضر، میں اس کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہوں. آپ خدا کے ذریعے خدا سے راز و نیاز کر رہے ہیں، آپ اللہ کے حضور عبادت کر رہے ہیں.
ہے کہ نہیں؟ چنانچہ آپ کی نمازیں جو ہیں وہ اس کی نیت چونکہ خدا کے حضور ہے، آپ کی اچھی نیت خیر خواہانہ آپ جس کی وجہ سے آپ حاضر ہوئے وہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. صلوات پڑھیں. ہمارے ائمہ کا دستور یہ تھا کہ اپنے ساتھ خاک شفا رکھتے تھے. نقل ہوا ہے معاویہ بن عمار صحابی ہیں، حضرت ابی عبداللہ حضرت صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے حضور آپ کے پاس چھوٹا سا ایک ہرے رنگ کا ایک کپڑا ہوتا تھا، ہرے رنگ کا کپڑا ہوتا تھا. نماز کا جب وقت آتا تھا اس کپڑے کو کھولتے تھے، رومال قسم کا کوئی چھوٹا سا کپڑا، اور اس میں تربت ابی عبداللہ الحسین ہوتی تھی. وہ سامنے بچھاتے تھے اس کو اپنے سامنے سجدے کے مقام پر، اور جب وقت نماز ہوتا تھا تو اس مٹی کو پھیلا لیتے تھے اپنے سامنے، اور اس پر آپ جو ہے وہ سجدہ کیا کرتے تھے، اور پھر فرماتے تھے ان السجود علی تربت ابی عبداللہ یخرق الحجب السبع. سجدہ جو تربت حسینی پر انجام دیا جاتا ہے وہ 7 پردوں کو کھول دیتا ہے. سجدہ جو تربت ابی عبداللہ پر کیا جاتا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی پر سجدہ کیا جاتا ہے، وہ 7 آسمانوں کو پردے چاک کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے. آپ کی دعا آسمان تک جاتی ہے سیدھا. یہ امام فرما رہے ہیں. ان کو کیا آپ کہیں گے ان کو ضرورت تھی کیا؟ ان کے لیے کیا پردے لگے ہوئے تھے؟ وہ بتا رہے ہیں آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں، ہے نا؟ اور یقیناً ان کے مقام کے حساب سے اس کے اور جو چیزیں ہیں تربت کربلا کی جو تمام ائمہ اس سے یعنی وہ تھے. اور فرمایا کہ قبر سید الشہداء میں جو ہے قبر امام علیہ السلام کی قبر کے پاس کچھ سرخ رنگ کی مٹی ہے، اس کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ اس میں بھی شفا ہے، اور وہ دوا الاکبر ہے، دنیا کی سب سے بڑی دوا ہے. اگر وہ سرخ مٹی جو ہے یا ہر وہ مٹی جو قریب ہے قبر کے، بلکہ تربت تو وہ تمام علاقے کی مٹی ہے، اس شہر کی مٹی ہے. وہ آپ کربلا سے کوئی مٹی لائے وہ خاک شفا ہے، اس کی وہی فضیلت اہمیت ہے. اب جتنے قبر کے قریب چلی جائے گی اور زیادہ اس کی بڑھ جائے گی منزلت. چنانچہ بزرگ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی دور سے حرم کے دور سے اگر مٹی اٹھائے تو وہ یہ کرے کہ جا کر اس کو ذریح اقدس سے مس کر لے، تو گویا اس میں وہی سب امتیازات شامل ہو جائیں گے جو فرض کریں آپ وہاں سے اگر اٹھاتے مٹی قبر کے قریب سے اگر آپ حاصل کرتے زمین سے، وہی اس کے اندر حاصل ہو جائے گا اگر آپ ذریح اقدس سے اس کو مس کر لیں. صلوات پڑھیں محمد. فرمایا اگر کوئی بیمار ہو اور امام علیہ السلام کا حق جو ہے اس کو جانتا ہو کہ وہ واجب الاطاعت ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ کے محبت کا اظہار جو ہے اجر رسالت ہے، آپ کو ولایت حاصل ہے کائنات پر، صحیح ہے، اور آپ جو ہیں صاحب حوض ہیں قیامت کے روز، اور وہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں یہ اس کا عرفان اگر حاصل ہے، اور انسان بیمار ہو اگر اس معرفت کو رکھتا ہو اور وہ قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی کو اتنا سا یعنی انگلی کا سرا جو ہے اتنا سا، دیکھیے مٹی کھانا اسلام میں جائز نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا آپ کوئی بھی مٹی جائے کھا لیں، آپ کوئی بھی کہیں بھی کسی نے فقیہ مجتہد نے نہیں کہا مٹی کھانا جائز ہے، مٹی کھانا جائز نہیں ہے، صرف ایک کائنات میں ایک مٹی ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا اتنی سی چکھ لینا جائز ہے، اور وہ ہے قبر ابی عبداللہ الحسین کی مٹی. اور اگر کوئی یہ مٹی چکھ لے تو اس کے لیے دوا ہے اور شفا ہے. آپ بیمار ہیں، ڈاکٹر جواب دے دیں، آپ کا اگر اتنا مضبوط عقیدہ ہے اس سلسلے میں، یعنی آپ امامت کو سمجھتے ہیں کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں نے، انبیاء مرسلین نے، مقربین نے، سب نے امام علیہ السلام کی پناہ لی، آپ کی پناہ میں آئے اور لوگوں نے مرادیں حاصل کی، آپ کا اگر یہ آپ کا یہ یعنی اندازہ ہے، آپ کو علم ہے آپ کا یہ، تو آپ یقیناً آپ لا علاج امراض سے بھی اپنے آپ کو شفا دے سکتے ہیں.
لا علاج امراض سے، ایسے امراض جس کا کوئی ڈاکٹر آپ کو علاج نہ کر سکے، اگر ایک انسان وابستہ ہو جائے اس سے، یقیناً کربلا کی مٹی جو ہے اس میں یہ اثرات موجود ہیں. لوگ جاتے ہیں اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں وہاں پر، لوگ جاتے ہیں وہاں وقت گزارتے ہیں، لوگ جاتے ہیں اور اس سے وہ یہ اثرات جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں. اور دوسرا فائدہ جو اہم ہے اور اس کے بارے میں روایات بہت ہیں اصل میں، اور اس کے بارے میں دعائیں بہت ہیں. اے خدا تجھے واسطہ اس مٹی کا جو قبر ابی عبداللہ کے پاس، اے خدا تجھے واسطہ اس وسیع کا جو یہاں دفن ہے، اے خدا تجھے واسطہ ان ملائکہ اور فرشتوں کا جو اس قبر کے گرد حلقہ باندھے کھڑے ہیں، اے خدا تجھے واسطہ اس فرشتے کا جس نے اس مٹی کو اٹھا کر حضور کے خدمت میں پیش کیا. بار الہ اس مٹی کے واسطے میری بیماری کو شفا عطا فرما. اب عربی میں یہی دعائیں ہیں، مختلف الفاظ میں، چھوٹی عبارتوں میں، لمبی عبارتوں میں دعائیں ہیں، کثرت کے ساتھ نقل ہوئی. ہم اگر اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں سید الشہداء کا، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ان کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں جو حرم میں اس وقت رکھی ہیں کربلا میں، ایک دو روایتیں نہیں، بہت ساری ہماری تمام کتب حدیث سے روایات جمع کر کے وہ کتاب چھپی وہاں رکھی ہے حرم میں، ہزاروں کاپیز رکھی ہیں اس کی. پہلا ہی صفحہ کھولیں اس میں لکھا ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا قائل ہے اس پر واجب ہے زیارت کربلا. ائمہ نے فرمایا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا غم دل میں ہے، بس ایک مجلس کر لیتے ہیں اور وہ محرم آئے گا تو غم منائیں گے. آپ کو کہا گیا ہے آپ اگر حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں آپ پر فرض ہے زیارت کربلا. آپ کریں، یہ نہ کہیں کہ میں تو عاشق ہوں اور فلاں اور میں نے یہ ماتم کیا اور یہ کیا. آپ پر زیارت سید الشہداء واجب ہے، ضروری ہے، شعائر دینی میں سے تقوی کی علامت ہے. تقوی کی علامت زیارت ابی عبداللہ ہے. جس طرح تقوی کی علامت مدینہ کی زیارت ہے، اور وہاں آپ جاتے ہیں، ظاہر ہے جو ایک قبر جس کی تلاش پہ آپ رہتے ہیں جو اب تک نہ مل سکی اور انتظار ہے کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں، اس قبر کی نشاندہی کریں اور وہ بتائیں کہ کس طرح وہ جو اس قبر میں دفن ہوئیں کیا ان پر ظلم ہوا. وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر. اللہم صلی اللہ علیہ محمد، وہ یعنی اپنی جگہ. بی بی کا میں کیا ذکر کروں، یعنی روایات ائمہ سے یعنی فرمایا کہ بی بی سیدہ لیلۃ القدر ہیں. لیلۃ القدر ہی فاطمۃ الزہرا. آپ پڑھتے ہیں سورہ قدر میں، نماز میں سورہ کوثر اور سورہ قدر کی بہت فضیلت ہے پڑھنی. کوشش کریں سورہ قدر اور سورہ کوثر کو باقاعدگی سے پڑھیں، اور بھی سورہ ان کی فضیلت ہیں، یقیناً ان کی بہت فضیلت. لیلۃ القدر کہا گیا ہے بی بی فاطمہ. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ٹھیک ہے. جس طرح دیکھیے انسان ہزار مہینے آپ کی تقریباً 80 سمتھنگ زندگی ہو جاتی ہے نا. 1000 مہینے ایک لائف سپین ہے، تقریباً کتنے سال ہوتے ہیں پتہ نہیں، 82 ایئرس کچھ ایسے بنتے ہیں. 1000 مہینے اگر آپ ایڈ اپ کر لیں تو اتنے سال بنتے ہیں، جو اچھی خاصی زندگی اگر ہو تو 80 سمتھنگ. اللہ سب کو طول عمر عطا کرے اور خدمت امام حسین علیہ السلام میں. تو ایک انسان کے لیے اتنی زندگی میں 80 سال کی زندگی میں انسان خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہی انسان ایک رات میں بھی وہ سب کمالات حاصل کر سکتا ہے. ایک رات میں، ایک رات ایسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مخفی کر دیا ہے بہت سی راتوں میں. ماہ مبارک کے رمضان میں اس ایک رات میں آپ وہ تمام منزلت، وہ تمام کمال اور قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں جو ایک شخص ممکن ہے 85 سال کی عمر میں حاصل کرے. ٹھیک ہے. تو لیلۃ القدر جب فاطمہ زہرا ہے، اس کا مطلب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت جو شخص حاصل کرے، جو پہچانے، ٹھیک ہے،
یہ معرفت گویا لیلۃ القدر کی طرح ہے، یعنی یہ معرفت جو ہے یہ انسان کو اسی طرح قرب الہی عطا کرتی ہے جس طرح لیلۃ القدر کسی کو حاصل ہو جائے جس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے. صلوات پڑھی محمد. بی بی کی شخصیت یہ ایام فاطمیہ یعنی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے اسلام کی. جب آپ اپنے آپ کو ہم مومن اور شیعہ کہتے ہیں اور ہم عقیدت رسول کی بات کرتے ہیں تو اگر بی بی کی شہادت کو ہم نہ منائیں اس کا مطلب ہم نے حق ادا نہیں کیا حضور اکرم کو. یعنی حضور اکرم کو جو چیز سب سے زیادہ عزیز تھی وہ آپ کی صاحبزادی تھی. جب وہ مسجد میں تشریف لاتی تھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور ہاتھ چومتے تھے آپ کے. خدا جانے یہ کیا، یعنی کوئی ایسا اسلام میں حکم نہیں ہے کہ باپ جو ہیں وہ جھک کر اپنی بیٹی کے ہاتھ چومیں، کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ یہ کریں اس کام کو ہمیشہ. معلوم نہیں اس بی بی میں کیا بات تھی جو حضور جانتے تھے کہ آپ کھڑے ہو کر سب کے سامنے اور جھک کر آپ کے ہاتھوں کو چومتے تھے. تو ان کے سلسلے میں اگر کوئی کسی نے ظلم کیا اور انسان اس کی مذمت نہ کرے، اگر بی بی کے اوپر جو ظلم ہوا اس پر غم نہ بنائے تو گویا وہ حضور اکرم کے غم میں شریک نہیں ہوا. حضور کے غم میں شریک نہیں ہوا. یعنی حضور جب غمگین ہیں آپ خوشی منا رہے ہیں، جب حضور خوش ہیں آپ غم منا نہیں. آپ حضور کی دیکھیں کہ حضور کس چیز سے خوش ہیں، آپ ان کی خوشی میں شریک ہو. کیونکہ یہ مصائب جو اتنے گزرے خاندان اہل بیت پہ ان سب کا علم بی بی کو تھا، اور جو آپ کے اوپر بیتی صحیح ہے وہ اصل میں وہ سب کچھ تھا جو آپ کی نسلوں پر بیتی قیامت تک، اور سب چونکہ آپ دیکھ رہی تھی. اس لیے آپ نے فرمایا یا ابو الحسن میرا سلام میرے سارے شیعوں کو میری ساری ذریت تک پہنچا دیجیے، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کی ذریت جو ہے اور آپ کے چاہنے والے اور آپ کے محبین جو ہیں چونکہ اس ذات بابرکت سے وابستہ ہیں تو انہی کے ذریعے سے قیامت تک اسلام زندہ رہے گا، اور وہی ہیں سب سے زیادہ قربانیاں پیش کریں گے، سب سے زیادہ وہی قربانیاں پیش کریں گے. اس میں خلاصہ کر دوں بات کو کہ یہ بات یہ سوال کا بھی میں جواب دے دوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اوروں کو تو اتنا غم نہیں ہے، وہاں دنیا کے فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ ہی کو کیا مشکل ہے؟ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، آپ کیوں جاتے ہیں قدس کا دن منانے کے لیے؟ کہیں کچھ ہو گیا مسلمانوں کو، آپ کو کیا؟ باقی لوگ کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو عرب ہیں، ہم تو عرب بھی نہیں ہیں. ہم شیعہ ہیں، وہ تو شیعہ بھی نہیں ہیں. کیا پڑی ہے آپ کو؟ آپ کو غم اس لیے ہے کہ دین آپ کا ہے. آپ کو غم اس بات کا ہے کہ دین آپ کے اہل بیت کا ہے. آپ کے اماموں نے قربانیاں دے کے بچایا تھا. آج اگر ضائع ہو رہی ہے کوئی چیز، یہ آپ کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، باقیوں کا تو سرمایہ نہیں ہے. یہ وہ لاکھ دعوے کرے ہیں، انہوں نے اس کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ وہ تو اقتدار والے لوگ تھے، انہوں نے تاریخیں لکھی جھوٹی، انہوں نے اس کے نام پہ پیسہ کمایا، انہوں نے زمینیں خریدی، غلام اور کنیزیں خریدی، انہوں نے عیاشیاں کی. جبکہ ہم نے قید و اسارت جھیلی، ہم نے ذلت تک برداشت کی، تانے تشنے برداشت کیے، قید و ہر طرح کی اذیت و تکلیف اور شکنجے برداشت کیے. ہمیں کافر اور رافضی کہا گیا، جبکہ رافضی ایک بہت بڑا مقام ہے. اس لفظ کو مس یوز کر کے انسلٹ کے طور پہ ہمارے لیے. ہمارا چونکہ دین ہے، ہمارے اہل بیت نے اس کے لیے قربانی دی ہے، ہمارا دل دکھتا ہے اگر اس دین کو کچھ نقصان پہنچے، دین کے مقاصد کو ضائع کیا جائے. اگر ہمارے دینی مقامات کی کوئی بے حرمتی کرے، چاہے وہاں شیعہ رہتا ہو، سنی رہتا ہو، کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اسلام کے نام کو کہیں بدنام کرنے کی کوشش، غم ہمیں ہوتا ہے. کسی اگر مقبوضہ علاقے میں کوئی دشمن چڑھائی کرے اور وہاں بمباری کرے اور وہاں بے گناہوں کو مارے، کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا، آپ کو سب سے پہلے غم ہوگا. آپ سوچیں گے میں کیا کروں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقام آپ کے ہیں، آپ کے اہل بیت کو عزیز تھیں وہ چیزیں. آپ کے اہل بیت کو گوارا نہیں تھا. کیا وہ مولا کائنات نہیں تھے جو کہتے تھے کہ اگر
مجھے پتہ چلا ہے کہ غیر مسلمہ عورت کے پاؤں سے اس کی جو زیور تھا وہ جبراً کھینچا گیا، نکالا گیا. اگر کوئی انسان مومن اس غم سے مر جائے تو اس کو حق ہے اس بات کا. کیا وہ مولا کائنات نہیں تھے جنہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے کائنات دے دی جائے اور مجھ سے کہا جائے ایک چھوٹی سی چیونٹی یا کیڑے کے منہ سے اس کی غذا میں چھین لوں اور مجھے اس کے بدلے پوری کائنات دے دی جائے، میں یہ کام نہیں کروں گا. کیا وہ مولا نہیں تھے جن کے یہ الفاظ تھے؟ کیا ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں؟ دیکھیے غم چونکہ ہمیں ہوتا ہے اس لیے کہ دین ہمارا ہے، اس کو بچانا ہمارا کام ہے. ہم ہیں، ہمارے امام ہیں جو آنے والے ہیں، ہمارے امام ہیں جو آج سرپرستی کر رہے ہیں عالم اسلام کی، اور کوئی نہیں کر رہا اس دین کو. نہ یہ دین تو کب کا ضائع ہو چکا ہوتا ہے، اس میں اتنا کچھ بھر دیا گیا ہے، اس کے خلاف اتنی سازشیں ہوئی ہیں، چہرہ اتنا مسخ کر دیا گیا ہے کہ کوئی صورت نہیں تھی اس اسلام میں کسی کو کوئی آبرو اس میں رہتی. لیکن یہ صدقہ ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا اور ان کی ذریت کا، اللہم سلام علیہ، کہ کچھ بھی سیلاب آئے، طوفان آئے، کچھ بھی آئے، اس دین پر آفت آئے، لیکن کچھ مومن جو ولایت اہل بیت کے معنی سے سرشار ہیں وہ آ جاتے ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ وہ پھر سے عزت بحال ہو جاتی ہے ہمارے دین کے، ہمارے مذہب کے لوگوں کا یہ قربانیاں جس کی وجہ سے سب باقی ہے. ہمارے امام سجاد علیہ السلام کی وہ اسیری ہے، وہ تکلیفیں ہیں، وہ مصائب ہیں جو آپ نے اٹھائے، اس کی وجہ سے آج تک باقی ہے. اللہ ہمارے مقدس مقامات کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے. ہم سب کو، ہمارے ایک ایک بچے اور بوڑھے اور جوان اور عورت اور مرد کو توفیق دے کہ وہ کربلا کی زیارت و شرف یاب ہو، اور جس کو توفیق ہوئی وہ دوبارہ جانے کی توفیق حاصل ہو. بارالہا ان مقامات میں جو لوگ بھی اس کے خلاف کوئی بھی سازشیں کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام بنا. بارالہا ہمارے وہ تمام بزرگان دین جو اس وقت کربلا کے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو کامیابی اور نفوذ کلمہ عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد. ایک مرتبہ اور گزارش سورہ مبارکہ فاتحہ کی، جن مرحومین کے نام یا پلیک پر لکھے گئے ہیں اور تمام جنہوں نے خدمات انجام دیے ہیں اس علاقے میں مذہب تشیع کے لیے اور اسلام کے لیے، بارالہا کی مغفرت فرما. فاتحہ مع الصلوات. اللہم صل علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین و یا سید الوسیین، السلام علیک یا بنت رسول اللہ یا فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا ابا محمد یا حسن بن علی المجتبی، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن علي باقر علوم النبي، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق البار الأمين، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم باب الحوائج، السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء المغيث للشيعة والزوار في يوم الجزاء.
السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد الهادي النقي. السلام عليك يا حسن بن علي الزكي العسكري. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن يا إمام الإنس والجان. الأمان 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 الفتن الزمان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मोमिनीन मोमनात ज़रा तवज्जो फरमाएं। हमारे एक मोमिन भाई जनाब अख्तर रज़ा, जिनको शाह भाई भी कहा जाता है, उनकी वालदा का इंतकाल कराची पाकिस्तान में हो गया है और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप उनके लिए एक सूरह फातिहा पढ़ें। बिस्मिल्लाह। उनके सिलसिले में नमाज वहशत की भी रिक्वेस्ट की गई है, इकबाल जहां बिनते शब्बर हुसैन। तो आपसे गुजारिश है कि कल आप अदा करें। और एक और दरख्वास्त है, हमारे यावर भाई, इनके ताया का इंतकाल भी पिछले 2 वीक पहले पाकिस्तान में हुआ, लाहौर में। आपसे गुजारिश है, क्या नाम है उनका? मोहम्मद इकबाल। तो उन मरहूम के लिए भी आप सूरह फातिहा पढ़ें। बिस्मिल्लाह।